بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ ہدایت، قرآن، سنت اور اہل بیت علیہم السلام میں خوش آمدید۔ آج ہم قرآن مجید کی ایک نہایت جامع سورۃ الماعون پر گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ مختصر سورہ ہمیں روز جزا پر ایمان اور ہمارے روزمرہ کے اعمال، خصوصاً معاشرتی رویوں اور عبادات کے درمیان جو گہرا تعلق ہے، اس پر غور کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ بالکل، اور ہمارے آج کے مکالمے کا مرکزی نقطہ یا سوال کہہ لیں یہ ہے کہ سورۃ الماعون کا اصل زور کس بات پر ہے؟ کیا یہ بنیادی طور پر روز جزا کے انکار کو، یعنی تکذیب بالدین کو، تمام منفی اعمال جیسے یتیم کو دھتکارنا، مسکین کی مدد نہ کرنا، نماز سے غفلت، ریاکاری اور بخل، ان سب کی جڑ اور بنیادی وجہ قرار دے رہی ہے؟ جی، میری نظر میں تو سورہ کا بنیادی محور یہی ہے کہ روز جزا کا انکار ہی ان تمام برائیوں کا اصل محرک ہے۔ آپ دیکھیں، سورہ کا آغاز ہی اسی سوال سے ہوتا ہے، ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تو نے اسے دیکھا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے؟ اچھا، اس کے فوراً بعد سببیت کے ساتھ فرمایا فذالک الذی یدع الیتیم، پس یہی وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ تو یہ ترتیب بالکل واضح کرتی ہے کہ یتیم سے بدسلوکی اور جو دوسرے منفی اعمال ہیں وہ اسی بنیادی انکار کا آپ کہہ لیں کہ براہ راست نتیجہ ہے۔ میں آپ کی بات کی اہمیت کو تسلیم کرتی ہوں کہ سورہ کا آغاز انکار دین سے ہوتا ہے اور وہ سببیت کی طرف اشارہ بھی کرتی ہے، لیکن میرا زاویہ نگاہ یہاں تھوڑا سا مختلف ہے۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ سورہ صرف انکار دین کے نتائج تک محدود نہیں، بلکہ یہ ان مخصوص اعمال کی، یعنی بے رحمی، معاشرتی بے حسی، عبادات میں غفلت و ریاکاری اور بخل، ان کی بذات خود شدید مذمت کر رہی ہے، جو کسی بھی صاحب ایمان کہلانے والے کے شایان شان نہیں۔ آپ دیکھیں آیت 4 اور 5، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، یہ تو واضح طور پر نمازیوں کا ذکر کر رہی ہے، جو بظاہر تو دین کا انکار نہیں کر رہے، لیکن ان کے اعمال بہرحال قابل مذمت ہیں۔ تو کیا یہ سورت صرف منکرین دین کی ہی بات کر رہی ہے، یا ان اعمال کی بھی مذمت کر رہی ہے جو ایمان کے دعوے کے باوجود سرزد ہو سکتے ہیں؟ یہ ایک اہم نقطہ ہے، لیکن آئیے ذرا پہلی آیات پر واپس چلتے ہیں۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، واحد، فذالک الذی یدع الیتیم، 2، ولا یحض علی طعام المسکین، 3، کیا تو نے اسے دیکھا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے؟ پس یہی وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ یہاں دیکھیں، الدین سے مراد، جیسا کہ اکثر مفسرین نے مثلا آیت اللہ مکارم شیرازی اور علامہ محسن نجوی نے بھی بیان کیا ہے، روز جزا یا نظام جزا و سزا ہے۔ اب جو شخص اس بنیادی حقیقت کا ہی منکر ہے کہ بھئی اسے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، تو اس کے لیے یتیم کو دھتکارنا، یدو یعنی سختی سے، حقارت سے دھکیلنا، یا مسکینوں کے کھانے کی فکر نہ کرنا، نہ خود کھلانا نہ دوسروں کو ترغیب دینا یا خود، یہ ایک طرح سے منطقی نتیجہ بن جاتا ہے، کیونکہ اس کے دل میں نہ اللہ کا خوف ہے، نہ آخرت کی جواب دہی کا کوئی احساس۔ تو یہ اعمال جو ہیں یہ اسی انکار کی عملی تصویر ہیں۔ اور یہ جو فعل مضارع استعمال ہوا ہے، یدعو اور یحض، یہ بھی اسی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ اس کی کوئی ایک آدھ بار کی غلطی نہیں، بلکہ مستقل عادت بن چکی ہے، جو اسی انکار دین سے ہی پیدا ہوئی ہے۔ میں اتفاق کرتی ہوں کہ انکار دین ایک بنیادی محرک ہو سکتا ہے، خاص طور پر ان ابتدائی آیات میں جو رویے بیان ہوئے ہیں۔ یتیم کے ساتھ وہ سخت رویہ جو صرف مالی نہیں بلکہ ایک طرح سے جذباتی بے رحمی بھی ہے، یدعو، اور مسکینوں کے معاملے میں مکمل بے حسی، یعنی نہ خود کرنا نہ دوسروں کو کہنا، لا یحد، یہ یقیناً اس شخص کی شخصیت کا حصہ لگتے ہیں جو کسی بالاتر اتھارٹی یا حساب کتاب پر یقین نہیں رکھتا۔ لیکن کیا یہ ممکن نہیں کہ سورہ ہمیں یہ بھی بتا رہی ہو کہ یہ اعمال بذات خود، یعنی دوسروں کے حقوق پامال کرنا اور معاشرتی ذمہ داری سے غفلت برتنا، یہ خود اتنے برے ہیں، اتنے قبیح ہیں کہ یہ دین کی روح کے ہی منافی ہیں؟ جیسے طعام المسکین کا ذکر ہے تو علامہ نجفی نے بھی اشارہ کیا کہ یہ صرف کھلانا نہیں بلکہ ان کے کھانے کا حق فراہم کرنا ہے، جو ایک معاشرتی فریضہ ہے۔
تو اس فریضے سے غفلت یہ بذات خود ایک بہت بڑا گناہ ہے، چاہے اس کا براہ راست تعلق ہر معاملے میں شعوری انکار دین سے ہو یا نہ ہو۔ آپ معاشرتی ذمہ داری کے پہلو کو صحیح اجاگر کر رہی ہیں، وہ یقیناً بہت اہم ہے، لیکن سورہ کا جو اگلا حصہ ہے وہ بھی اسی بنیادی نقطے کو میرے خیال میں تقویت دیتا ہے۔ آئیے آیات 4 سے 6 دیکھتے ہیں۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، پس ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے غافل رہتے ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں۔ اب یہاں دیکھیں، ویل یعنی ہلاکت یہ کن کے لیے ہے؟ للمصلین، نمازیوں کے لیے۔ کون سے نمازی؟ الذین ہم عن صلاتہم ساہون، جو اپنی نماز سے غافل ہیں۔ غور کریں، نماز میں سہو کرنے والے نہیں، فی صلاتہم نہیں، بلکہ نماز سے غافل، عن صلاتہم۔ اب یہ غفلت کیا ہے؟ مفسرین بتاتے ہیں، وقت کا خیال نہ رکھنا، شرائط و آداب کی پرواہ نہ کرنا، نماز کو وہ اہمیت ہی نہ دینا جو اس کا حق ہے۔ تو یہ عملی طور پر آخرت سے غفلت ہی کی تو ایک شکل ہوئی۔ اگر انہیں اللہ کے سامنے پیش ہونے اور جواب دینے کا پختہ یقین ہوتا تو وہ سب سے اہم عبادت یعنی نماز کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کرتے؟ امام علی علیہ السلام سے جو روایت الخصال اور الوسائل میں منقول ہے وہ بھی اسی طرف اشارہ کرتی ہے کہ دنیاوی کاموں کی وجہ سے نماز کے اوقات سے غافل نہ ہوں، کیونکہ اللہ نے ایسے لوگوں کی مذمت کی ہے، اسی آیت کا حوالہ دے کر۔ جی، میں عن صلاتہم ساہون کی اس تشریح سے بالکل متفق ہوں کہ یہ نماز کو اہمیت نہ دینا اور اس کی روح سے غافل ہونا ہے۔ لیکن سوال پھر وہی ہے، کیا یہ غفلت لازماً شعوری انکار دین کے ہی نتیجہ ہے، یا یہ ایمان کی کمزوری، شاید منافقت یا دنیا پرستی کا شاخصانہ بھی ہو سکتا ہے جو ایک شخص کے دل میں ایمان کے دعوے کے باوجود موجود ہو؟ اور دیکھیں اگلی ہی آیت، الذین ہم یراؤون، جو ریاکاری کرتے ہیں، اس نقطے کو اور واضح کر دیتی ہے۔ ریاکاری تو ہوتی ہی دکھاوے کے لیے ہے، یعنی یہ شخص بظاہر نماز پڑھ رہا ہے لیکن اللہ کے لیے نہیں پڑھ رہا، لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہے۔ تو اس کا عمل تو شرک کی ایک قسم بن گیا، جیسا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے زرارہ سے فرمایا کہ ہر ریا شرک ہے، الکافی۔ اب یہ شخص چاہے آخرت کا منکر ہو یا نہ ہو، اس کا عمل تو واضح طور پر غیر اللہ کے لیے ہے۔ تو یہاں مذمت تو اس عمل کی ہو رہی ہے، اس منافقت کی ہو رہی ہے جو نماز جیسی عبادت کو بھی بے روح اور بالکل کھوکھلا بنا دیتی ہے۔ یہ رویہ تو خود دین کی جڑ کاٹ رہا ہے، چاہے وہ زبان سے دین کا اقراری کیوں نہ کرتا ہو۔ آپ ریاکاری کو ایک الگ اور سنگین گناہ کے طور پر پیش کر رہی ہیں، اور یقیناً یہ شرک خفی ہے اور اس کی شدید مذمت احادیث میں آئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ ریاکار کا عمل ضائع ہے اور قیامت میں اسے کہا جائے گا کہ جاؤ اجر اسی سے مانگو جس کے لیے تم نے عمل کیا۔ لیکن ذرا غور کریں، ریاکاری کی بنیاد کیا ہے؟ اصل میں یہی نا کہ اللہ کی جزا اور اس کے دیکھنے پر یقین کمزور ہے اور مخلوق کی تعریف یا ان کی مذمت زیادہ اہم ہو گئی ہے۔ تو یہ بھی تو عملی طور پر آخرت اور اللہ کی حاکمیت پر کامل ایمان نہ ہونے کی ہی ایک دلیل ہوئی۔ اگر اسے یقین ہو کہ اصل دیکھنے والا اور جزا دینے والا صرف اللہ ہے تو وہ مخلوق کی پرواہ کیوں کرے گا؟ تو اس لیے میری نظر میں ریاکاری بھی اسی بنیادی عقیدے کی کمزوری یا انکار سے ہی جڑی ہوئی ہے جس کا ذکر سورہ کے آغاز میں ہے۔ میں سمجھتی ہوں آپ عقیدے اور عمل کے اس گہرے تعلق پر زور دے رہے ہیں، لیکن آخری آیت کو دیکھیں، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ 7، اور وہ معمولی ضرورت کی چیزیں دینے سے بھی گریز کرتے ہیں۔ اب یہ معاون کا جو مطلب ہے، جیسا کہ تفاسیر میں آیا، یہ بہت وسیع ہے۔ اس میں نمک، پانی، آگ جیسی چھوٹی چھوٹی گھریلو اشیاء جو پڑوسی عام طور پر مانگ لیتے ہیں، ان سے لے کر زکوٰۃ، قرض اور عمومی نیکی اور بھلائی کے کام تک شامل ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایات بھی جو تفسیر نور الثقلین اور البرہان میں ہیں، اس کی وسعت بیان کرتی ہیں۔ اب جو شخص اتنی معمولی چیزیں دینے سے بھی گریز کرتا ہے،
کیا یہ صرف اس لیے ہے کہ وہ آخرت کا منکر ہے، یا یہ اس کی طبیعت کی پستی، اس کے بخل، خود غرضی اور معاشرتی بے حسی کی علامت ہے جو بذات خود قابل مذمت ہے؟ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تو یہاں تک ہے کہ جو ہمسائے سے معاون روکے اللہ قیامت میں اس سے اپنی خیر روک دے گا۔ یعنی یہ عمل اتنا برا ہے کہ اس کی سزا اتنی سخت بیان ہوئی ہے۔ یہ تو معاشرتی تعلقات کی بنیادوں کو کمزور کرتا ہے۔ ریاکاری سے ہی صحیح، لیکن اتنا بخیل ہو کہ چھوٹی سی چیز بھی کسی کو نہ دے۔ تو یہاں سورہ اس بخل اور اس سنگ دلی کی مذمت کر رہی ہے۔ آپ کی بات میں وزن ہے کہ یہ اعمال بذات خود بھی قبیح ہیں، لیکن سورہ ان سب کو ایک لڑی میں پرو رہی ہے جس کا آغاز یقدب بالدین سے ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں، یہ تمام اعمال، یتیم سے بدسلوکی، مسکین سے بے اعتنائی، نماز سے غفلت، ریاکاری اور معاون روکنا، یہ سب اس شخص کے کردار کی مختلف جہتیں ہیں جس کا دل آخرت کے یقین سے یا تو خالی ہے یا بہت کمزور ہے۔ وہ یتیم پر ظلم اس لیے کر رہا ہے کہ اسے حساب کا ڈر نہیں، مسکین کی مدد اس لیے نہیں کرتا کہ اسے اس پر اللہ سے اجر کی امید نہیں، نماز سے غافل یا ریاکار اس لیے ہے کہ اللہ کی عظمت اور اس کی جزا و سزا کا احساس کمزور ہے، معاون اس لیے روکتا ہے کہ اس کے دل میں ہمدردی اور خیرخواہی کا جذبہ وہ مر چکا ہے، جس کی آبیاری اصل میں ایمان بالآخرت سے ہوتی ہے۔ تو یہ سب ایک ہی تصویر کے مختلف رخ ہیں جس کی جڑ وہی انکار دین یا کمزور ایمان ہے۔ اور دیکھیں، سورہ کا نزول مکہ میں ہوا، زیادہ تر اقوال کے مطابق جہاں کفار مکہ کا یہی حال تھا کہ وہ آخرت کے منکر تھے اور ان میں یہ تمام برائیاں عام تھیں۔ اگر مدنی مانیں تو منافقین پر منطبق ہوتی ہے جن کا ظاہر کچھ اور باطن کچھ تھا۔ تو دونوں صورتوں میں ایمان کی کمی یا اس کا فقدان ہی اصل مسئلہ نظر آتا ہے۔ میں اس بات سے انکار نہیں کر رہی کہ ایمان بالآخرت ان تمام اعمال پر اثر انداز ہوتا ہے، یقیناً ہوتا ہے، لیکن میرا اصرار اس بات پر ہے کہ سورہ صرف عقیدے کے نقص کو بیان نہیں کر رہی، بلکہ عملی کوتاہیوں اور اخلاقی بیماریوں کو بھی آپ دیکھیں پوری شدت سے ہدف تنقید بنا رہی ہے۔ یہ ہمیں سکھا رہی ہے کہ دین صرف عقیدے کا نام نہیں بلکہ عمل کا نام ہے۔ یتیم کا خیال رکھنا، مسکین کا پیٹ بھرنا، نماز کو اس کی روح کے ساتھ ادا کرنا، خلوص نیت سے عمل کرنا اور معاشرے میں خیر اور ہمدردی کو فروغ دینا، یعنی معاون نہ روکنا، یہ سب دین کے لازمی تقاضے ہیں۔ اگر کوئی ان عملی تقاضوں کو پورا نہیں کرتا تو اس کا محض زبان سے دین کا اقرار کرنا وہ بے معنی سا ہو جاتا ہے۔ خاص طور پر فویل للمصلین کی آیت، یہ تو ان لوگوں کے لیے ایک بڑی تنبیہ ہے جو عبادات کی شکل تو شاید ادا کرتے ہیں لیکن ان کی روح اور عملی تقاضوں سے بالکل غافل ہیں۔ تو یہ سورہ گویا ایمان اور عمل کے درمیان جو لازم و ملزوم تعلق ہے اسے واضح کر رہی ہے اور عمل کے بغیر ایمان کے دعوے کو ایک طرح سے رد کر رہی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ میری نظر میں سورۃ الماعون کا مرکزی پیغام یہ ٹھہرتا ہے کہ روز جزا کا انکار یا اس پر کمزور ایمان ہی انسان کو ان تمام قبیح اعمال پر اکساتا ہے۔ یتیموں سے بدسلوکی، مسکینوں سے بے حسی، نماز سے غفلت، ریاکاری اور بخل، یہ تمام اعمال اسی بنیادی عقیدے کی خرابی کے مظاہر ہیں۔ اور میرا موقف یہ ہے کہ اگرچہ انکار دین کو ابتدائی محرک کے طور پر پیش کیا گیا ہے، لیکن سورہ کا اصل زور ان اعمال کی اپنی سنگینی اور ان کی مذمت پر ہے، خصوصاً نماز میں غفلت، ریاکاری اور معاون روکنا، جو ایمان کے دعوے داروں میں بھی پائے جا سکتے ہیں۔ یہ سورہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ دین صرف عقیدہ نہیں بلکہ اخلاق، عمل اور معاشراتی ذمہ داری کا نام ہے، اور ان کے بغیر ایمان کا دعویٰ کھوکھلا ہے۔ بلا شبہ اس سورہ میں غور و فکر کے بہت سے پہلو ہیں۔ یہ ہمیں اپنے عقیدے اور عمل دونوں کا جائزہ لینے کی دعوت دیتی ہے۔ کیا ہمارا ایمان بالآخرت اتنا مضبوط ہے کہ وہ ہمیں یتیموں اور مسکینوں کے حقوق ادا کرنے پر، اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے پر، ریاکاری سے بچنے اور خیر کے کاموں میں حصہ لینے پر آمادہ کرتا ہے یا نہیں؟ بالکل، اور یہ مکالمہ بھی یہی ظاہر کرتا ہے کہ قرآن کی آیات کو مختلف زاویوں سے سمجھا جا سکتا ہے، اور ہر زاویہ ہمیں اپنی زندگیوں پر غور کرنے اور بہتر مسلمان بننے کی ترغیب دیتا ہے۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہماری عبادات اور ہمارے معاشرتی رویے یہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں،
اور دونوں ہی ہمارے ایمان کی عکاسی کرتے ہیں۔ اس سورہ میں یقیناً اور بھی گہرائی موجود ہے جسے سمجھنے کی کوشش جاری رہنی چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔